بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائیوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کہہ دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیاں مل جائیں گی. میں آج ایسا عمل آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر اس کو کر لیں تو اس دن سب سے افضل اسی کا عمل پورے روئے زمین پہ ہوگا. اس سے افضل عمل کوئی لے کے اس دن نہیں آئے گا جو اس دن اس کا عمل ہوگا. پہلے حدیث سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ دن میں 100 مرتبہ، تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اس دن یہاں تک کہ وہ شام میں داخل ہو جائے. اور اس سے افضل کوئی عمل لے کر اس دن نہیں آئے گا. کسی کا عمل روئے زمین پر اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھ لے. تو میرے دوستو یہ ایسا ذکر ہے جو ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ افضل ما قلت النبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے افضل کسی نے اس سے افضل کوئی ذکر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ذکر ہے یہ، تمام نبیوں کا ذکر ہے. اس سے افضل پوری کتابیں چھان ڈالیں، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور بعض حضرات نے اس کی جو ثمرات ذکر فرمائے نا، فرمایا جس پہ پابندی کرے گا تو اس کو بہت خیر دنیا میں بھی نصیب ہوگی، اور آخرت میں تو کتنے درجہ بلند ہوں گے تو اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. ہاں اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، سب کو اپنی توحید قائم کرنے کے لیے روئے زمین پر اپنی توحید قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے بھیجا ہے. تو یہ توحید، خالص توحید کا جو ہے عمل ہے، خالص توحید کا ذکر ہے، اور اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے اتنے ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے ثمرات اور برکات دنیا میں بھی دیکھیں گے. جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اس کے ثمرات برکات. پابندی کر لیں، چند منٹ لگتے ہیں صبح فجر کے بعد جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں اس میں اس کو شامل کر لیجئے. وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.